ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، دلوں کی چابیاں، اس عنوان سے ہمارا ایک قسطوار دروس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں آج ہم انشاءاللہ 11واں اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھیں گے۔ اور اس پوری کی پوری سیریز کا ایک بنیادی مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جہاں پہ ہماری بات اہم ہوتی ہے، چاہے وہ بات قرآن سے ہے، چاہے وہ بات سنت سے ہے، چاہے وہ بات ہمارے اسلاف سے ہے، جتنی وہ بات اہم ہوتی ہے اتنا ہی اہم وہ طریقہ ہوتا ہے جس طریقے کو استعمال کرتے ہوئے آپ وہ بات دوسرے تک پہنچا رہے ہیں۔ اور مشاہدے میں یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ آپ کی بات کی وجہ سے ناراض نہیں ہوتے، آپ کے طریقے کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کے طریقے کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں، آپ کے طریقے کی وجہ سے جو ہے مخالفت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے، جہاں عبادات کے اندر نبوی طریقے کی اہمیت ہے، وہاں معاملات کے اندر بھی نبوی طریقے کی اہمیت ہے۔ جہاں پہ ہم نے نماز اس انداز سے پڑھنی ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہے، ویسے معاملات بھی ویسے نمٹانے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمٹائے۔ اور آج کا اصول بڑا اہم ہے، یقین جانیں، خصوصاً نوجوانوں کے حوالے سے یہ بڑا اہم اصول ہے کہ آپ جب کسی کو غلطی سے منع کریں تو اس کا متبادل ضرور پیش کریں۔ جب آپ کسی کو غلطی سے منع کریں تو اگر اس کا متبادل موجود ہے تو وہ لازم پیش کریں۔ یہ اصول ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں، جب اخلاقی گراوٹ اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے تو ایک بنیادی مسئلہ جو آپ کو نظر آتا ہے، ہر کوئی صرف مسئلے بیان کرتا ہے، مسائل صرف بیان کرتا ہے، لیکن ان مسائل کا کوئی سلوشن پیش نہیں کرتا، اس مسائل کا کوئی حل پیش نہیں کرتا۔ بھئی اگر میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ غلط ہے، مان لی میں نے بات، تو مجھے بتاؤ پھر اس کے بدلے میں کیا کروں، کیونکہ میں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، اپنی اس توانائیوں کو کہیں نہ کہیں تو صرف کرنا ہے، تو بھائی مجھے اس کا متبادل پیش کر دو۔ اور جب آپ کو متبادل پیش کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ سے دوری اس لیے ہو جاتی ہے کہ یہ مجھے ہر چیز سے منع کرتے ہیں۔ اور خصوصاً نوجوان اور جو مذہب سے دور لوگ ہوتے ہیں، جو مذہب والوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے، ان کے ایک بہانہ کیا انہوں نے بنایا ہوتا ہے، یہ تو ہر چیز سے ہی منع کر دیتے ہیں، یہ تو ہر چیز سے ہمیں روکتے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ اصول نہیں اپناتے کہ اگر متبادل موجود ہے تو بھائی آپ ان کو لازم پیش کریں کہ بھائی یہ عمل نہ کرو، ہمیں تیرے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ نہ کرو، ہاں یہ والا عمل ہے یہ تم کر سکتے ہو، یہاں پہ اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، دین بھی راضی ہے، ہم بھی راضی ہیں، تم بھی راضی ہو۔ لیکن یہ جو تم عمل کر رہے ہو یہ اللہ کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ کے بھی خلاف ہے، قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے، اور معاشرے کے بھی خلاف ہے، تم اس کو چھوڑ دو اور اس متبادل کو اختیار کر لو۔ اس کے لیے بڑی پیاری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورے کے پورے اسلام کا اصول ہے، جب وہ آپ کو کسی شے سے منع کرتا ہے اگر اس کا متبادل ہے تو لازم وہ بھی پیش کرتا ہے۔ یہ اصول ہے اسلام کا۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری کی حدیث ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد تشریف لے کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ بلغم دیکھا ہے، بلغم، کہ کسی نے تھوکا ہے اور اتنے گندے انداز سے تھوکا ہے کہ بلغم پڑا ہوا ہے۔ تو انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ لال ہوا ہے، سخت نفرت ہوئی ہے، کیونکہ ایسے جانور بھی نہیں کرتے بھائی۔ تو یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے غلطی ہوتی تھی نا صحابہ سے، ویسے ویسے ان کی تربیت کرتے تھے۔ اسلام ایک ہی باری میں نہیں اترا ہے کہ سارے کا سارا اتار دیا ہو اور اب جیسے جیسے آپ اپنے صحابہ کو اس کی تربیت دے دیں، نہیں، جیسے کوئی واقعہ رونما ہوتا تھا وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کرتے ہوئے اصول بیان کر دیتے تھے، جس کی وجہ سے صحابہ کو یاد رہتی تھی وہ بات اس واقعے کی وجہ سے۔ تو اس لیے اکثر وہ جب حدیث بیان کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ پورا واقعہ دہراتے ہیں، ایسے ہوا تھا، یہ غلطی ہوئی تھی اور رسول اللہ نے پھر ایسے اصلاح کی تھی۔ تو ایسے یہ بھی واقعہ ہوا، تو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ لال ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھیں میرے بھائی، اللہ اکبر، ہمیں ایٹیچیوڈ بڑا ہوتا ہے نا کہ میں بڑا کوئی علم والا ہوں، میں بڑا کوئی ترم خواہ ہوں، میں بہت ساری کتابیں اور حدیثیں جانتا ہوں، میں اچھا لگتا ہوں کہ میں صفائیاں کروں گا، میں اچھا لگتا ہوں کہ مسجدیں صاف کروں گا، کیا اس لیے مجھے تنخواہیں ملتی ہیں، کہ اس لیے مجھے پیسے ملتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، آپ مقام دیکھیں، اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلغم کو صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے۔ اندازہ لگائیں، ان کی پرسنالٹی دیکھیں، آپ رسول اللہ کا مقام دیکھیں اور آپ رسول اللہ کی عاجزی دیکھیں، ان کی انکساری دیکھیں۔
تو پہلے یہ عمل کیا ہے، پھر صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور کہا ہے کہ قبلہ رخ منہ کر کے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یا تو اپنی بائیں جانب کرو یا اپنے پاؤں کے نیچے کرو، اور اگر ایسا کرنا پڑ جائے، یہ دیکھیں ہم متبادل دے رہے ہیں کہ یہ ایک تو پہلی بات ہے ایسا کام ہرگز نہیں کرنا، لیکن اگر کرنا پڑ جائے قربان جائیں۔ ویسے اس وقت رسول اللہ کو کتنا پیارا سمجھانا آتا تھا، وہ دور دیکھیں، وہ وقت دیکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کپڑے پہن رکھے تھے اس کا کنارہ لیا اور وہاں پہ تھوکا تھوڑا سا، اور تھوک کے پھر اس کو ایسے ایسے کر کے صاف کیا، یعنی پھر ایسے کر دیا کرو، اگر تھوکنا پڑ جائے تو اپنے پاؤں وغیرہ سے کیا کر دو، صاف کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دیکھیں اصول کیا اپنایا ہے، پہلے ایک چیز سے کیا کیا میرے بھائی، منع کیا ہے، لیکن منع کرنے کے ساتھ اتنی جلدی عادتیں چھوٹتی نہیں، اتنی جلدی انسان بدلتا نہیں، اور اگر کرنا پڑ ہی جائے تو بھائی کیا کرا، پاؤں سے صاف کر دیا کرو۔ گلی میں جا رہے ہو، بازاروں میں جا رہے ہو، نہ تھوکو، یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اگر کرنا پڑ جائے تو اپنے پاؤں سے کیا کرو، اپنے ہاتھوں سے کیا کرو، مٹی سے کیا کرو، کسی چیز سے کیا کرو، صاف کر دو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک چیز سے منع فرماتے تھے اور اگر اس کا کوئی متبادل موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ متبادل بھی لازم پیش کرتے تھے۔ میں اس کی آپ کو ایک، یعنی کہ اس اصول کو جب ہم نے سیکھا تو ایک جگہ پہ میں نے اپلائی کرنے کی کوشش کی، یقین جانے اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ ڈی ایچ اے کے اندر ہم کچھ کاؤنسلنگ سیشن کے لیے گئے، بڑے ویل آف فیملی تھی ماشاءاللہ، کھاتے پیتے لوگ تھے۔ تو ان کی جو بچی تھی، ان کی جو بیٹی تھی، اس کے کچھ مسائل چل رہے تھے، وہ کوئی کسی لڑکے کے ساتھ انوالو ہو گئی تھی۔ تو جب مسئلہ پتہ چلا تو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ اس لڑکی کو فٹنس کا اور جم وغیرہ جانے کا بڑا شوق تھا۔ اب پہلے تو جب یہ لبرل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، کھلے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، پہلے سارا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی مسئلہ بن جائے، پانی سر سے گزر جائے، پھر ان کو فوراً یاد آتا ہے کہ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دین بھی کوئی چیز ہوتا ہے، قرآن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، فوراً یاد آ جاتا ہے۔ تو پہلے تو اس کو ایسی جگہ پہ بھیجا جہاں پہ جم میں لڑکے لڑکیاں بولے بھائی اکٹھے ہیں، تو پہلے نہ یہ پنگا لو بھائی آپ۔ اس لیے اسلام کیا کہتا ہے، منع کرتا ہے ان چیزوں سے۔ ضروری نہیں ہے ساری دنیا ایسا کرنے لگ جائے بھائی، 4-5 کیس بھی اگر ایسے نکل آتے ہیں تو اسلام کی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم پہلے ہی تمہیں اس چیز سے منع کر رہے تھے۔ تو وہ وہاں پہ کسی لڑکے سے بات کرنے لگ گئی، تو جیسے ہی ماں باپ کو پتہ چلا فوراً انہوں نے کیا کیا، وہاں سے اس کو نکال لیا، اور نکالنا بھی چاہیے تھا، ایسا کرنا لازم تھا۔ لیکن اس بچی کو ظاہری بات ہے شروعات میں تو برا لگا، لیکن بعد میں جو اصل بات ہے، اب وہ جم کرنا چاہتی ہے، اب وہ فٹنس لینا چاہتی ہے، تو گھر والے جب بھی وہ جم کی بات کرتی تھی اس کو غصہ آتا تھا، وہ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے تھے۔ آج تو بات ہے جم دی گھر گال سننی نہیں، فٹنس کی بات گھر میں سننی نہیں، ایک دفعہ تو نے برباد کر دیا، دوبارہ ہم نے برباد ہونا، بولے بھائی نہیں۔ کیا انہوں نے ٹھیک کیا؟ بولے بھائی کیا انہوں نے ٹھیک کیا؟ بولو نا یار، آپ کے سامنے کیس ہے نا، اور یہ کوئی میں کتابی کیس تو نہیں بتا رہا، میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں جو ہوا ہے۔ کیا انہوں نے ٹھیک کیا؟ جی نہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ جہاں پہ تم جم کرنے جا رہی ہو وہ کیا ہے، بولے بھائی وہ غلط ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ ہاں ایک متبادل موجود ہے، گھر کر لو۔ کیا خیال ہے بھائی، اسلام جم کرنے سے منع عورت کو کرتا، فٹنس سے عورت کو منع کرتا نہیں کرتا، غلط کپڑے پہننے سے اور غلط جگہ پہ جا کے ایسا کرنے سے اسلام یقیناً منع کرتا۔ تو میں نے کہا آپ تو ویل آف ہے ماشاءاللہ، وہ ٹریڈ مل لے دیں، کو تھوڑا جم کا سامان لے دیں، یہ گھر کر لیا کرے گی۔ اس کی ماں یقین کرے ایموشنل ہوئی، کہتی ہیویں پتر اینج دے سے سوچے ہی نہیں سی۔ میں نے کہا آپ نے نہیں سوچا تو بچی کے ذہن میں یہ جانے لگ گیا ہے کہ اسلام ہمیں جم سے بھی منع کرتا ہے، اسلام ہمیں فٹنس سے بھی منع کرتا ہے۔ ان کو ایسے لگنے لگا کہ پردہ داری کے ساتھ آپ نے جم کو بھی اٹیچ کر لیا ہے، حالانکہ اسلام نے نہیں اٹیچ کیا، آپ نے کیا ہے، آپ کے مزاج نے کیا ہے۔ آپ احتیاط کر رہے ہیں، یہ کرنی چاہیے، آپ اس کو جانے نہیں دے رہے، یہ لازم ہونا چاہیے۔ ہاں لیکن گھر کے اندر ایسا ممکن ہو سکتا ہے جہاں پہ بچی کی پردہ بھی قائم رہے گا اور ساتھ میں وہ بچی ہارش نہیں ہوگی کہ اسلام جو ہے نعوذ باللہ وہ سخت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو لوگوں کو کیا لگنے لگے گا، جو آج کا نوجوان ہے، جو آج کی نسل ہے، کہ جیسے اسلام ہر چیز سے منع کرتا ہے۔ استغفر اللہ، ایسی بات ہرگز نہیں ہوتی۔ بڑی پیاری یہ بات ہے بھائی، بڑا پیارا نقطہ ہے۔ کوئی جذبہ، آپ کسی جذبے کا نام لیں، اسلام اس کو منع نہیں کرتا۔ بھائی نفرت اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بولے بھائی نفرت اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بری چیز ہے بھائی، بول لو، پتہ نہیں ڈرتے کیوں ہیں بھائی۔ بھائی نفرت اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک دم سے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ بھائی نفرت اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک نفرت وہ ہے اگر اختیار کریں اللہ اجر دے گا آپ کو، اور اس نفرت کی وجہ سے آپ کو ہو سکتا ہے فردوس مل جائے۔ بھائی ابلیس سے نفرت لازم ہے کہ نہیں؟
اور بولو لازم ہے کہ نہیں؟ ابلیس کے دشمن سے نفرت لازم ہے کہ نہیں؟ لیکن اپنے ماں باپ سے نفرت کیا ہے؟ گناہ ہے. اپنے خون کے رشتوں سے نفرت کیا ہے؟ گناہ ہے. یہاں پہ نفرت آپ کو گناہ دے رہی ہے اور وہاں پہ نفرت آپ کو اجر دے رہی ہے. بھائی غصہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ بولے بھائی غصہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اب یہ مزیدار چیز ہو جاتی ہے. یعنی کہ اب دیکھیں, آپ اس اصول کو اپنائیں گے نا, آپ ایویں کسی چیز کو اچھا یا برا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے کہ بھائی اس کا مقصد بتاؤ کہ کہاں پہ اپلائی کر رہا ہے. جنگ کے اندر غصہ فرض ہے. آپ جنگ میں ایسے نہیں کرتے, ادھر آؤ میرے پیارے بھائی السلام علیکم گز, ایسے کو مارتا ہے؟ ایسے کو مار سکتا ہے؟ ایسے جنگ ہو سکتی ہے؟ اور آپ وہاں پہ کہنے لگ جائیں بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ رہے, بلکہ پہلوان تو وہ جو غصہ قابو کرے. نہیں, یہاں نہیں کرنا ہے, یہاں نکالنا ہے بھائی, اور جتنا نکال سکتے ہو نکالو. یہاں پہ غصہ کیا ہے؟ لازم ہے. ہاں اپنے باپ سے بات کر رہے ہو, اپنے کسی بڑے سے بات کر رہے ہو, کسی چٹے والوں سے بات کر رہے ہو, تو وہاں پہ غصہ اچھا نہیں ہے. وہاں پہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو, قابو میں رکھو. تو اسلام کی کوئی بھی چیز, حسد دیکھ لیں, تکبر دیکھ لیں, جتنا مرضی بڑا جذبہ آپ دیکھ لیں, وہ ایک چھری کی طرح ہوتا ہے. بھائی کس کی طرح ہوتا ہے؟ چھری بندہ بھی مار دیتی ہے اور سبزی بھی کاٹتی ہے کہ نہیں؟ اب آپ نے سبزی کاٹنی ہے یا بندہ مارنا ہے, اس پہ اللہ رب العزت فیصلہ سناتے ہیں کہ تم جنتی جا رہے ہو یا جہنم جا رہے ہو. اس لیے تقریباً جتنے بھی معاملات ہمارے مسائل کے ہیں, اسلام نے کچھ چیزیں منع ضرور کی ہیں, لیکن اس کا متبادل ضرور دیا ہے, اس کا دوسرا آپشن بھی دیا ہے. بڑا ہی پیارا نقطہ, یقین کرے کل میں بائک پہ جا رہا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ میں اور کس طرح اس بات کو زیادہ واضح کر سکتا ہوں. یقین کرے یہ نقطہ ذہن میں آیا, وہ حدیث ذہن میں آئی اور میرے منہ سے نکلا آئی لو یو اللہ جی, کیونکہ اللہ ہی نے آپ کے ذہن میں بات ڈال دیا. قسم سے کمال نقطہ ہے یار, اگر آپ سمجھ جائیں, قسم سے اگر آپ سمجھ جائیں, بہت کمال نقطہ ہے. آپ وہ مسلم شریف کا مشہور واقعہ ہے جو 3 لوگ غار میں بند ہو جاتے ہیں, بھائی سن رکھا ہے نا؟ کتنے بھائیوں نے وہ واقعہ سن رکھا ہے جو 3 لوگ غار میں بند ہو جاتے ہیں اور آگے ایک پتھر آ جاتا ہے؟ سن رکھا ہے بھائی الحمدللہ میں, بڑا مشہور واقعہ ہے. اور وہ بڑا ٹل شل مارتے ہیں لیکن پتھر ہٹتا نہیں. اب ان میں سے کوئی ایک ساتھی کہتا ہے کہ بھائی اپنا زندگی کا بہترین عمل پیش کرو, اگر اس عمل میں وہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے تو باذن اللہ یہ پتھر ہٹے گا. اچھا وہ اللہ سے پتہ کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ بڑی کمال بات ہے بھائی, آپ کی جزا اور سزا کا فیصلہ کب ہونا ہے؟ بھائی بولو کب ہونا ہے؟ آخرت کو ہونا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں ابھی چاہیے, کیونکہ ابھی ہوگا. اگر اللہ نے قبول کیا ہے مطلب جزا, او بولو نا یار, جزا ملی ہے, اور اگر ملی ہے تو ہمیں رزلٹ بھی چاہیے, پتھر ہٹ جائے. یعنی آپ یہ ابھی اللہ کو یہاں بیٹھے بیٹھے بولیں کہ اللہ جی میں نے یہ عمل کیا, یہ کرسی یہاں سے اٹھے وہاں پہ چلی جائے. پہلی بات تو یہ اتنا جگر چاہیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے ایسی ڈیمانڈ کرنے کے لیے, ایسی فرمائش پیش کرنے کے لیے. جو تعلق ہوتا ہے نا, ایسی فرمائش وہی کرے گا بھائی, ورنہ ہمیں تو رسک ہے, ہم پیش کریں آگے سے وہ کام ہو ہی نہ تو ہمیں کیا لگے گا اسی کچھ کیتا. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. اب وہ لمبا واقعہ ہے, لیکن ایک نوجوان تھا اس میں, وہ کیا کہتا ہے اللہ کو, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں سارے, اللہ جی ایک کزن تھی میری, مجھے اس سے عشق ہو چکا تھا, میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس سے اپنی خواہش کو غلط طریقے سے پورا کروں, زنا کی طرف جاؤں, لیکن موقع نہیں ملا. اس کو پیسے کی ضرورت پڑی, میں نے کہا پیسے دوں گا پہلے میری خواہش پوری ہوگی. حدیث کے الفاظ, صحیح مسلم کی حدیث ہے, وہ زنا کرنے کے بالکل قریب تھا, میں وہ الفاظ نہیں یوز کرتا, وہ زنا کرنے کے بالکل قریب تھا. اس خاتون نے یہ جو اصول ہم بیان کر رہے ہیں اصول پیش کیا تھا. اس خاتون نے کیا کہا, اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جاؤ. آپ میرے بھائی ماحول دیکھو ذرا, یہ جو نوجوان بیٹھا نا یہ تو چوک میں کھڑا ہو جاتا ہے 4-4 گھنٹے ایک لڑکی پہ نظر رکھنے کے لیے, صرف ایک لڑکی پہ 4-4 گھنٹے چوک میں کھڑا رہتا ہے. آپ اندازہ لگائیں جس کے پیچھے 10 سال 5 سال آپ پھر رہے ہیں, وہ لڑکی آپ کے سامنے ہے, خود پیش کر رہی ہے. اس ماحول میں لڑکی کیا کہہ رہی ہے, اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جاؤ. اگلا کیا جملہ بولا ہے, اس معاملے کو حرام طریقے سے نہیں حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرو, نکاح کرو. یعنی اپنی خواہش نہ بدل, یہ جو تیرے اندر خواہش ہے عورت کے لیے, یہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, کہ گاڑ دی ہے محبت ہم نے عورت کی مرد کے اندر, گاڑ دی ہے بڑی شدت کے ساتھ. یہ اصل مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنی خواہش کو جس طرح تو استعمال کر رہا ہے یہ زنا ہے, یہ غلط ہے. ہاں تو خواہش یہی رکھ, لیکن اس کو حق مہر ادا کر دے, نکاح کر لے, صحیح راستے سے چلا جا, وہ تیرے لیے, میں بھی راضی ہوں, معاشرہ بھی راضی ہے, اللہ بھی راضی ہے. یہ بندہ اللہ کو کہتا ہے اللہ جی میں پیچھے ہٹ گیا تھا,
لڑکی نے مجھے کیا دیا ہے؟ متبادل اصول دیا ہے، متبادل ذریعہ بتایا. میں پیچھے ہٹ گیا تھا. اللہ جی اگر میرا تجھے یہ عمل پسند آیا ہے تو ثابت کر. یہ پتھر ہٹا دے. اور پتھر تھوڑا سا، بولو پتھر تھوڑا سا. نقطہ کیا ہے؟ خاتون اگر متبادل نہ دیتی تو گیم کوئی اور ہو سکتی تھی، لیکن خاتون نے متبادل دیا، بندے کو ہدایت مل گئی، بندہ خیر کی طرف آیا، اور صرف خیر کی طرف نہیں آیا، ولی بن گیا. ایسا ولی بنا جس کی نظروں کے سامنے اللہ کرامتیں کر رہا ہے. کرامت ہوئی ہے بھائی اس کی نظروں کے سامنے. مطلب میرا عمل پیش ہوا ہے، اللہ نے قبول کر لیا. او بھائی ایک بھی اللہ قبول کر لے، ایک پہ بھی اللہ کی رحمت آ جائے ہمارے تو وارے نہارے ہو گئے، ہم تو بخشے بخشائے ہو گئے. کتنا بڑا اصول ہے، کتنا بڑا نقطہ ہے جو یہ حدیث ہمیں سکھا رہی ہے کہ متبادل میرے بھائی ڈوبتے لوگوں کو سہارا دے کے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے. اب یہ واقعہ آپ ذہن میں رکھیں. اور ایک اور واقعہ دیکھیں جو میں نے یہی اصول ایک اور جگہ اپلائی کیا. ایک ہمارے دوست عثمان بھائی، پتہ نہیں شاید ہماری ویڈیو شیڈیو سن لیں، ان کا کزن تھا. تو وہ جو نوجوان بیٹھے نا وہ جسٹن بیبر بننا چاہتا تھا. اس نے بال شال اپنے اسپائکس بنائے ہوتے تھے، اتنے دنوں شرٹ پہنی، وہ ہر وقت ٹونٹیاں لگا کے نا بس ڈانس ہے، اور ہر وقت وہ گانے سنتا تھا. تو مجھے تو شوق ہے بھائی ایسے بندوں کو پنگا شنگل لینے کا کہ وہ بات چیت کریں، جانیں کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. تو وہ میرے دوست نے کہہ دیا حافظ تو ایویں ہر جگہ تے شروع ہو جاتا ہے تو ان دے نال پنگا نہیں لینا. انہیں کو بدتمیزی کیتے نا پھر منو نہ کہیں اے مولویاں تو بڑا چالو ہے، یہ دینداروں سے بڑا چالو. کیوں؟ کیونکہ سارے اسے منع کرتے ہیں بھائی جو تم کر رہے ہو یہ، بولے بھائی غلط ہے، میوزک نہیں سننا چاہیے، یہ گند نہیں سننا چاہیے. لیکن ابھی تک متبادل نہیں نہ ہوا. کیا خیال؟ تو ایک دن وہ کمرے میں بیٹھا تھا، ہم حادث سے مجبور، ہم نے کہا ٹرائی مارتے ہیں. میں نے کہا بھائی کیا سن رہا ہے؟ وہ ٹونٹی اتار کے ہیں جی. میں نے کیا سن رہے ہو؟ بس تیرے مطلب دی شے نہیں ہے. میں کہا داستے صحیح ہو سکتا کوئی مطلب نکل آوے بھائی، داستے صحیح کیا سن رہا ہے؟ اس نے کوئی گانے شانے کا نام لیا، میں وہ سن رہا ہوں. میں نے کہا ایک میں بھی سناؤں؟ اس نے دونوں ہوتا ہیں جی. میں نے کہا ایک میں سناؤں؟ وہ تو گاوے گا؟ میں نے کہا تو گانا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، میں پڑھنے کا کر لیتا ہوں، میں پڑھ دیتا ہوں بھائی، گانے کا لفظ ذرا مختلف سا ہے. کہتا سناؤ جی. تو مجھے ایک نظم آتی تھی زندگی کے بارے میں کہ زندگی جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، اور تھوڑی سی آواز بھی منہ متھا لگتا تھا تھوڑا سا. وہ ہم نے گائی تو انتاکشری ہوتی ہے، نوجوان جانتے ہیں، وہ شروع ہو گیا. میں نے ایک اور نظم سنائی، میں نے ایک اور نظم سنائی. وہ کہتا گانا گا سکتے ہیں؟ میں نے کہا بھی گانا میوزک کے ساتھ گانا، اور گانے کے اندر گندے بے حیائی والے بول گانا جو انسان کی خواہشات کو بھڑکاتے ہیں، یہ حرام ہے. نظم پڑھنا جس میں اخلاقیات کی بات ہو، جس میں آخرت کی بات ہو، جس میں ایمان کی بات ہو، جو لوگوں کو ابھارے، دین کی طرف لے کے آئے، وہ ایسے بندوں کی تو ضرورت ہے ہمیں کہ میں 1 گھنٹہ تقریر کروں اور تیری 3 منٹ کی ایک نظم لوگوں کے اندر ایسا جوش بھر دے کہ وہ کہیں کہ ہم نے ابھی کے ابھی یہ عمل کرنا ہے، ابھی کے ابھی اس دین کی طرف جانا. یقین کریں ہماری گفتگو شروع ہوئی ہے اور ہماری ختم پتہ کیا ہوئی ہے؟ نماز میں انگلی ایسے ایسے کیوں کرتے ہیں؟ ویسے وہ دور بھاگتا تھا، لیکن اب وہ ہر مسئلہ ہم سے پوچھتا تھا. کیوں؟ اسے لگنے لگا یہاں پہ کوئی سپیس ہے، تھوڑی سی میری کوئی گنجائش بن سکتی ہے. میں نے جنید جمشید کی مثال دی، ان کی نظم ہے میرا دل بدل دے. پتہ نہیں آپ ساتھیوں نے سن رکھی ہوگی. کتنے لوگ ہیں انہوں نے اس نظم کو پڑھ کے توبہ کر لیا، ان نظم کو سن کے وہ دین کی طرف آ گئے. ایک نظم 3-4 منٹ کی نظم ہے. تو میں نے کہا بھائی تیرے جیسے لوگوں کی تو ضرورت ہے ہمیں، تو امت کے لیے بڑے کام آ سکتا ہے، دین کے بڑا کام آ سکتا ہے. تو اس کو ایسے لگنے لگا کہ میں کتنی بھی فضول آدمی ہوں اور میں بھی اتنا گرا گزرا. متبادل ہونے کی وجہ سے اب میں کبھی نماز کے لیے جاتا تھا نا، میں کہتا میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، ہاں چلو آواز صاحب چلو، کیونکہ وہ کھل کے میرے سے باتیں کر سکتا ہے، کھل کے شیئرنگ کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو لگنے لگا کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی متبادل ہے. اور ہم نے یہ اصول کہاں سے پکڑا ہے؟ اب میرے بھائی میں نہیں جانتا، پتہ نہیں اس کے بعد اس کا کیا سین بنا ہے. ہو سکتا ہے وہ ہدایت کی طرف آ گیا ہو سکتا ہے وہ جسٹن بیبر نہ بننا چاہتا ہو، اب وہ جنید جمشید کی طرح بننا چاہتا ہو، عمر عیسیٰ کی طرح بننا چاہتا ہو. 2-3 ابھی انڈیا کے بہت بڑے سنگر ہیں، انہوں نے بھی توبہ کی ہے، وہ بھی دین کی طرف آئے، ہو سکتا ہے ویسا بننا چاہتا ہو. یہی اصول متبادل دیا، نوجوان کو ہدایت ملی، ولی بن گیا. ہو سکتا ہے بھائی اس کو متبادل دینے کی وجہ سے یہ خیر کی وجہ آئے اور ولی بن جائے، اللہ تعالیٰ کا بہت معتبر بن جائے. تو اس لیے یہ اصول کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے یہ سنیے گا. اس اصول کا سب سے بڑا فائدہ یہ جو بچے اور نوجوان اور جو دین سے دور لوگ یہ جملے بولتے ہیں نا، عہد سارا کوئی منع کار چھاڑ دینا. ایک تو اس مسئلے کا سب سے بہترین حل یہی ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ وہ کیا ہے؟ متبادل. زنا نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے؟ شادی کرنی ہے. بھائی سود نہیں کھانا تو کیا کرنا ہے؟ تجارت کرنی ہے. بھائی مردہ گوشت نہیں کھانا، ٹھیک ہے، حرام گوشت نہیں کھانا تو کیا کرنا ہے؟ حلال گوشت کھانا. وہ تھوڑے ہیں. بھائی شراب نہیں پینی تو کیا کرنا ہے؟
4000 قسم کی دوسری مشروبات ہیں وہ پینے ہیں. ہر چیز کا اسلام نے کیا دیا ہوا ہے. یہ نہیں کرنا, ہاں یہ کر سکتے ہو, حسد نہیں کرنا, لیکن 2 باتوں میں حسد کرو. ایک, جو ماشاءاللہ مال اپنا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو آپ کے من میں یہ آنا چاہیے ہائے میرے کو بھی ہوتا تھا میں بھی کرتا. اور جو علم بانٹتا ہے لوگوں کے اندر, اس کا حسد کرنا کہ بھائی میرے پاس ہوتا تو میں بھی لوگوں کے اندر علم بانٹتا, یہ کرو. اسلام متبادل بھی دے رہا ہے. اور دوسرا, قسم سے یہ دوسرا جو بڑا فائدہ ہے, ہمارے رشتوں میں اصل معاملہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب رشتے میں ڈیڈ لاک آ جاتا ہے. ڈیڈ لاک سمجھتے ہیں بھائی؟ انا آ جاتی ہے, ضد آ جاتی ہے. ایک کہتا ہے این جی ہونا ہے تو دوسرا کہتا ہے تو کر کے بکھا پھر ہوئے گا تو این جی. یہی ہوتا ہے نا اصل رشتوں میں مسئلہ, یہی ہوتا ہے. کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے, وہ رشتے کا ہو, وہ نکاح کا ہو, وہ بزنس کا ہو, وہ کاروبار کا ہو, گیم یہی ہوتی ہے. اگر آپ یہ اصول اپنا لیں, یار اس کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اگر آپ یہ اصول اپنا لیں تو ممکن نہیں ہے رشتوں کے اندر ڈیڈ لاک آئے. اگر اتنے بڑے بڑے گناہ, زنا جیسے معاملے کا بھی متبادل موجود ہے, بڑے بڑے گناہ ان کا بھی اگر متبادل موجود ہے, تو ہمارے چھوٹے موٹے جو معاملات کے مسائل ہوتے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ان کا متبادل موجود نہ ہو. اللہ کیا کہتا ہے؟ ہر بیماری کی کیا ہے؟ بولے بھائی ہر بیماری کیا ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے صرف جسمانی بیماری ہو بھائی, روحانی بیماری بھی تو بیماری ہوتی ہے, اخلاقی بیماری بھی تو بیماری ہوتی ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے, اس میں ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ ایک گروپ کہتا ہے کہ آپ میلاد مناتے ہیں, اور ایک گروپ کہتا ہے کہ تسی گستاخ ہو, آپ ابلیس کے یار ہو, کیونکہ آپ کو رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی, بولے بھائی خوشی نہیں ہے. اب جب آپ نا وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ مسئلہ بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ سارے کا سارا کس پہ فوکس کرتے ہیں؟ جو تم کر رہے ہو نا یہ سارا کیا ہے؟ بولے بھائی یہ سارا کیا ہے؟ 300 سال تک ایسا ہوا نہیں, رسول اللہ نے ایسا کیا نہیں, صحابہ نے ایسا کیا نہیں, اسلاف نے ایسا کیا نہیں. تو اس کو ایسا جانے لگ جاتا ہے بھائی جٹ لوگ ہیں, 2 جمع 2 4 کرنے والے لوگ ہیں, ان کو زیادہ سمجھ نہیں آتی. ان کو یہ لگنے لگتا ہے تو پھر نبی دی خوشی واسطے کی کریے, کچھ تو بڑا کرنا چاہیے نا, کچھ تو مختلف کرنا چاہیے. ویسے جیسے عام دن گزر رہا ہے یہ بھی گزر جائے, ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا. بھائی اسلام نے متبادل دیا ہوا, آپ وہ نہیں پیش کر رہے. تو یقین جانے میری پہلے ہمیشہ لڑائی سی ہو جاتی تھی, بحث ہو جاتی تھی, کیونکہ وہ مان نہیں سکتا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عام چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں, ہم کو خوشی نہ منائیں. تو رسول اللہ نے خود اس کا متبادل دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ان سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ منڈے کا سموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجوہات بیان. مسلم شریف کی روایت ہے, پہلی اس دن میں پیدا ہوا, اور دوسری اس دن میرے پہ وحی نازل ہوئی. ان 2 چیزوں کے شکر کے طور پر میں کیا کرتا ہوں. تو آپ نے اگر رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی منانی ہے تو کیا کریں. اور یہ ربیع الاول 1 سال بعد نہیں ہے, یہ ہر ہفتے رکھ سکتے ہیں, یہ ہر مہینے رکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی کیا تھی؟ سموار کا بھی روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے. مہینے کے 3 روزے رکھنے ہیں, آپ اس میں سموار بھی شامل کر لیں, اور نیت یہ بھی کر لیں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ جیسا نبی دیا, رحمت للعالمین اس دنیا میں آئے, اور انہوں نے اتنا بہترین اسلام ہم تک پہنچایا. اس کے شکر کے طور پہ بھی پڑھیں, اور سنت میں بھی شامل ہو جائیں گے کہ رسول اللہ خود بھی روزہ رکھتے تھے. تو اب جب یہ متبادل پیش کرتے ہیں, اگلا بندہ لازم خاموش ہو جاتا ہے. نہیں, ایک طریقہ ہے اسلام کا بھی کہ اس طریقے سے بھی تم رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی منا سکتے ہو. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, متبادل راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ضد نہ اختیار کرے اپنے رشتوں کے اندر. آپ لازم متبادل ایک دفعہ سوچیں تو صحیح, یقین جانیں کوئی نہ کوئی متبادل آپ کو ضرور ملے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.